نماز کا ترک کرنا ہمارے تکبر کی علامت ہے۔ نماز ترک کرنے کا مطلب ہے ابلیس کی ادا پہ آئے آپ۔ جب ابلیس نے کہا تھا میں نہیں جھکتا، تو اللہ اکبر استغفر اللہ، میں حیران ہوں کہ اگر ہم یہ منظر مسجد کے باہر نا ایک ویڈیو LCD ہونی چاہیے جس میں اینیمیشن میں ابلیس کا انکار دکھانا چاہیے کہ رب کہہ رہے ہیں جھکو اور ابلیس کہہ رہے ہیں نہیں، تو یہ ویڈیوز چل رہی ہوں نا مسجدوں کے باہر اینیمیٹڈ، تو بچہ جا کے نا نماز کے دوران سب کچھ چھوڑ کے کہے نہیں میں ابلیس نہیں بننا چاہتا بھائی، میں جھکوں گا جب رب کہے گا۔ جیسے آپ بچوں کو یہ بتاتے نا کہ آپ کا نہ جانا اس گھر میں ایک تکبر کی علامت ہے، تو بچہ بھی ڈر جائے گا کہ میں کیسے اتنی بڑی ذات کے سامنے تکبر کر سکتا ہوں، میں تو اپنے ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو اپنے ماں باپ کے سامنے بچہ ہوں، میں تو بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا ہوں، تو وہ تو کریٹر ہے، اس کے سامنے تو میرا باپ بھی جھک جاتا ہے، میرے بڑے بھی جھک گئے، میرے انبیاء جھک گئے، جنہوں نے دین وہ جھک گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے رب کے سامنے، ہماری پیشانی سر تسلیم خام ہے۔ ایسے ہماری اس انا کی دیوار میں سے ہم ایگزٹ لیتے ہیں تو باہر رب کی ذات ہی رب کی ذات ہے چاروں طرف، ہم نے اپنے آپ کو اس میں قید کیا ہوتا ہے، اس لیے سر جھکانا ہوتا ہے سجدے میں کہ آپ کی انا ٹوٹے گی تو دیوار گرے گی اور رب دکھائی دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سجدہ جو ہے وہ کوئی ریچول ہے کہ یہ اس طرح ٹکر مارنی ہوتی ہے، اس طرح بیٹھ جانا ہوتا ہے، اس طرح کھڑے ہونا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا کہ اب میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ ہی آپ ہیں۔ یہ جو رفع دین کا بھی کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ بڑے ہیں، اللہ اکبر، اور میں ادنا سا آدمی ہوں، چاہے میں ہاتھ جوڑ کے اپنی عاجزی دکھاؤں یا جھک کے عاجزی دکھاؤں سجدے سے۔ یہ وہ تمام مذاہب یہی گفتگو کرتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی عبادت گاہ میں جائیں تو آپ کو شخص عاجز نظر آتا ہے، چاہے وہ بادشاہ سلامت کیوں نہ ہو، وہ عبادت گاہ میں آگے عام آدمی کے ساتھ پایا جاتا ہے، یا عام انہی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے جن پہ ان کا ملازم چڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ انا پیچھے اتارنی ہوتی ہے جوتوں کی سر، جسے ہم جوتے اتار دیتے ہیں، انا اتار کے آپ نے آنا ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادتوں کا کانسیپٹ ہی ہے کہ آپ اپنے سے بڑی کسی ہستی کو تسلیم کر لیں کہ میں چھوٹا ہوں، عاجز ہوں، وہ ہے سبحان، وہ ذات ہے بڑی، میں جھک گیا۔ جیسے ہم یہ جھکنے کا پروسیس کرتے ہیں تو ہمارا سر بلندی ہوتی ہے، اس میں ہم اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے سامنے جھک گیا، اب میں تجھے اٹھاؤں گا۔ جو اکڑ کے چلتے ہیں لوگ نماز کی طرف، ہم بچوں کو جب لے کے جاتے ہیں نا نماز کی طرف تو بڑا ڈرا دھمکا کے لے کے جاتے ہیں، دوزخ ملے گی، سزا ملے گی، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ فیئر سے ڈرائیو کر رہے ہیں ایمان کو، فیئر سے ایمان کو ڈرائیو نہ کریں، محبت سے ڈرائیو کریں کہ تمہیں جو بنا کے اتنا بڑا کر رہا ہے، تمہیں پال پوس رہا ہے، یہ آب و ہوا ان دا پراپر پروپورشن، آکسیجن اور سب چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہیں، آپ کو آب و ہوا مل رہی ہے، خوراک مل رہی ہے، زمین تک سے خوراک نمودار ہو رہی ہے جو آپ پکا کے اتار کے پھل اور سبزی کی صورت میں کھا رہے ہیں، یہ جتنے جانور جو حلال جانور چل رہے ہیں یہ بھی آپ کو فیڈ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اتنی نرشمنٹ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، وہ آپ کو پال رہے ہیں، تبھی ہم رب کہتے ہیں، رب ہوتا ہے پالنے والا، وہ پال رہے ہیں آپ کو۔ تو جب وہ آپ کو بلائے، چاہے ایک دفعہ بلائے یا آپ خوش قسمت ہیں کہ 5 دفعہ بلا لیتا ہے دن میں وہ آپ کو، تو آپ 5 دفعہ اس کے پاس جائیں اور جھک جائیں اس کے سامنے شکرانے میں کہ یا اللہ تو اتنا پالتا ہے ہمیں، تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں بس سرنڈر ہوں گا۔